آپ کی حالت میں ہمیں بچنا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی محنت چل رہی ہے۔ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ کسی بھی شخص کا اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اعتکاف کو مساجد کے ساتھ خاص کر دیا گیا، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کے اندر مسجد کے اندر ہی بیٹھیں گی اگر اس کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عورت مرد ہی کی طرح ہے اس مسئلے میں، یعنی عورت کا بھی اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ جائے۔ دوسری چیز، اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ آج 18 رمضان ہے، کل 19 ہے، پرسوں 20 رمضان، تو آخری عشرے کے اندر ہے اور اعتکاف مرد کے لیے سنت مستحبہ ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے بیٹھنا، اور عورت کے لیے بھی مستحب ہے اگر فتنے سے محفوظ رہا جائے۔ اگر عورت کا اعتکاف، جیسے ہمارے پاس مسجد توحید میں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ راستہ بھی ایک طرف سے ہے، ادھر سے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، راستہ بھی محفوظ ہے، اس سائڈ سے عورت آ کر اعتکاف رغبت دلانا چاہیے عورتوں کو بھی بیٹھنے کے لیے اعتکاف میں، اور جگہ خاص اگر ہو عورتوں کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس کے لیے شرطیں ہیں کہ عورت جب اعتکاف میں بیٹھے گی تو اسے اپنے شوہر سے اجازت لینا ہوگا، اور اگر شوہر کے اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے تو شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اعتکاف سے لے جا سکتا ہے اپنے گھر پہ اگر اجازت کے بغیر بیٹھتی ہے۔ تو اصل میں اعتکاف سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اعتکاف کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ واجب کب ہے؟ جب انسان نذر مانے۔ اگر نذر مان لیا اس نے اعتکاف میں بیٹھنے کا تو اس صورت میں اعتکاف میں بیٹھنا اس کے لیے لازم ہے، ایک دم لازم ہے، اسے پورا کرنا ہوگا کسی بھی حال میں۔ جو اگر اس نے نذر مانی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نذر کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس شخص نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی اطاعت کرے۔ اور مان لیجیے کوئی شخص ہے جس نے قسم کھا لیا برائی میں، نذر مان لی کسی غلط چیز کی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو پورا نہ کرے، اپنے نذر کو پورا نہ کرے۔ اگر اس نے اللہ کی معصیت میں نظر مانی ہے، اللہ کی معصیت میں قسم کھائی ہے، لیکن جیسا کہ عمر رضی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بخاری شریف کی ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام میں، حرم مکی میں میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوفی بنذرک، تم اپنے نذر کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس بات کے اوپر علماء کا اجماع ہے کہ اعتکاف سنت ہے، لوگوں کے اوپر فرض کی طرح واجب نہیں ہے، مگر انسان واجب اپنے اوپر کر لے تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے یعنی ہمیں کسی بھی حال میں بیٹھنا ہے تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات اس کے اندر یہ بتانے کی ہے کہ مان لیجیے عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے مسجد کے اندر، پھر وہ حالت حیض میں ہو جائے، بیٹھ گئی، حیض کا شکار ہو گئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد سے نکل جائے۔ اگر بیٹھنے کے بعد حیض کے اندر حیض آ جاتا ہے ان کے پاس تو وہ مسجد سے اس وقت نکل جائے گی۔ اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کے حیض میں ہونے کی وجہ سے یا حیض آنے کی وجہ سے جو اعتکاف کی حالت میں حیض آیا تو اس کی بنا پر جو ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف مکمل مانا جائے گا۔ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ چیزیں اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے گی، پھر باہر ہو جائے گی۔ اور اعتکاف اگر واجب ہے، اگر اس نے نذر مانا ہے، عورت بھی مان سکتی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گی، نذر مان لے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اعتکاف کو پورا کرے، اعتکاف کے اندر وہ بیٹھی رہے۔
اعتکاف ہے، سنت ہے، بیٹھ گئی، نظر نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کی طرف دوبارہ لوٹے، اور اس اعتکاف کی قضا بھی ضروری نہیں، لیکن نظر ہے تو اس کی قضا طہارت کے بعد لوٹے گی. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت کے بارے میں کہا کہ اعتکفت، کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے پھر حائضہ ہو جائے فی اعتکافها، اپنے اعتکاف کی حالت میں، انها ترجع الى بیتها، تو وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے گی، پھر وہ پاک ہوگی، پھر وہ مسجد کی طرف لوٹے گی. کب؟ جب اس نے نظر مانا ہوگا. وہی عورت اعتکاف کو اس وقت پورا کرے گی جب اس نے نظر مانا ہوگا، اور اگر نظر نہیں ہے تو اس کے لیے لوٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، ثواب اسے مل جائے گا. اور شیخ ابن جبرین سعودیہ کے بہت بڑا ہے، ان کے مسجد میں بھی شریک ہوا، ریاض کے اندر بہت بڑی مسجد ہے عبداللہ ابن جبرین کی، اور ہر سال ماشاءاللہ درس ہوتا ہے. تو میں بھی 2 بار جو ہے اس مسجد کے اندر درس میں شریک ہوا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے پھر حائضہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا ضروری ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر وہ لوٹے گی طہارت کے بعد وہ لوٹے گی. وَإِذٍ قَضَتْ مُدَّةً قَبْلَ الطُّهْرِ، یعنی حیض سے پاک ہونے بغیر اگر مدت ختم ہو جائے، حیض میں آ گئی، لوٹ گئے گھر، مدت ختم ہو گیا اگر، اور حیض کے اندر ہی وہ ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اس کے اوپر قضا ہے. کب؟ جب نظر والا اعتکاف ہے تب. اگر نظر والا اعتکاف نہیں ہے تو اس کے لیے پورا نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ انسان اعتکاف وہی کرے جہاں اس نے نظر مانا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے یہ نظر مان لیا کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں گا، کہاں اعتکاف کروں گا؟ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں اعتکاف کرے. مسجد نبوی میں جا کر اعتکاف کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز کی نظر مانی اس کے لیے اس نظر کا پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری اور لازم ہے. مسجد نبی کا مانا، اگر مسجد نبی میں نہیں بیٹھ سکا تو حرام مکی میں بیٹھے گا. حرام مدنی میں اگر نہیں بیٹھ پایا تو کہاں بیٹھے گا؟ حرام مکی میں بیٹھے گا. اور اگر کسی شخص نے نظر مانی بیت المقدس فلسطین میں، جو کہ 3 مساجد ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے محترم ہے، جن کی زیارت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن کی زیارت پر ہمیں ثواب ملتا ہے. اگر کوئی شخص فلسطین کے مسجد اقصی میں اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کے لیے ضروری ہے یا تو مسجد اقصی میں اعتکاف کرے، یا مسجد نبوی میں کرے، یا کعبۃ اللہ کے اندر کرے، حرم مکی میں کرے. تو ان 3 جگہوں میں سے اقصی کی نیت کر کے آپ اپنے گاؤں میں نہیں بیٹھ سکتے، اپنے شہر کی مسجد میں آپ نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو وہیں بیٹھنا ہے جہاں کی آپ نے نیت کی ہے. اور بہتر یہ ہے انسان کے لیے کہ اپنے گاؤں کی جو مسجد ہے وہاں پر وہ کیا کرے، جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے اس مسجد میں وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے، اور بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں میں اس بات کی رغبت دلانی چاہیے، اور ہم میں سے جو اس لائق ہے اسے بیٹھنا چاہیے. اس میں اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں، ذکر، دعا، تلاوت قرآن، اور بہت ساری دعائیں کرنے کا موقع، بہت سارے اذکار کرنے کا موقع، بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم لیلۃ القدر پہ بات کریں گے، آخری عشرے کے بارے میں. بہت جلد جو ہماری بحث انشاءاللہ شروع ہوگی، اور ہوگا تو کل بھی اعتکاف کے بارے میں چیزیں رکھیں گے، اس کے بعد لیلۃ القدر کے بارے میں باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آخری عشرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی موٹی اور ٹوٹی پھوٹی مختصر، اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو ہماری نجات کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو دنیا اور آخرت میں سعادت و کامیابی کا سبب بنائے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نفع بخش بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرمائے، ان پہ فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ دین کے اوپر، توحید کے اوپر، اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر ہمیشہ حال میں گامزن اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے بچائے، برائی سے بچائے، غلط بات سے بچائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.